بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کے ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں ہوں احمد صابر چغتائی۔ آج ہم بات کریں گے حضور نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایسے وفادار ساتھی کی جنہیں نہ صرف دنیا میں بلکہ قبر میں بھی حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی بننے کا شرف حاصل ہوا۔ میری مراد یار غار یار مزار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ 22 جمادی الثانی آپ کا یوم وصال ہے۔ آپ کی کنیت ابو بکر اور آپ کا اسم گرامی عبداللہ ہے۔ صدیق آپ کا لقب ہے جو آپ کو خالق کائنات نے عطا فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور آپ کے سنہری کارناموں پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف اسلامک اسکالر، مرکز اسلامی کے ناظم تعلیمات جناب مفتی محمد تصدق حسین۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شخصیت، آپ کا نام اسلامی تاریخ میں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندانی پس منظر کیا ہے، کس قبیلے سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ کے قبول اسلام کا کیا واقعہ ہے، اس پر روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو چغتائی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور کہ ٹی وی کی تمام انتظامیہ کا بہت شکریہ کہ آپ نے انتہائی عام عنوان پر یہ پروگرام رکھا اور اس میں پھر مجھے شرف بخشا کہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، آپ کا خاندان، آپ کا علاقہ، ایک حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خالق کائنات نے مخلوق کے دلوں کو دیکھا، اور جو دل سب سے زیادہ پر نور تھے، سب سے زیادہ اچھے تھے، اللہ نے انہیں میری صحابیت کے لیے منتخب فرما لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تمام اہل بیت اطہار اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عظمت و شان ہے۔ لیکن جیسے آپ نے خصوصی طور پر ابھی انٹرو میں ذکر کیا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر وہ واحد شخصیت ہے کہ جنہیں ابتدائی اسلام سے لے کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال با کمال تک، اور پھر ان کے اپنے وصال سیدنا صدیق اکبر کے وصال سے لے کر اب تک ان کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میسر ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو دل سب سے اچھے تھے، ان سب سے اچھے دلوں میں بھی سب سے بڑھ کر قلب جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کا۔ واہ واہ واہ۔ یعنی یہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس سے استدلال کرتے ہوئے کہ اللہ نے جب حضور کے لیے انتخاب کیا کہ جو سفر میں، ہجرت میں، جنگوں میں، گھر میں، امن میں، محبت میں، پیار میں ساتھ رہے گا، اس شخصیت کا نام ابو بکر ہے۔ سبحان۔ خاندان ان کا چھٹی پشت میں حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسب میں بھی چھٹے نمبر پر حضرت مرہ کا نام آتا ہے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو چھٹے خاندان میں آبا میں ہیں وہ بھی حضرت مرہ بن کعب ہے۔ تو آپ کا ویسے قبیلہ بنو تمیم ہے، یعنی آگے جو شاخیں تھیں قریش کی، جی۔ تو قریش میں سب کو کوئی نہ کوئی منصب مکہ المکرمہ میں حاصل تھا جی۔ خاندانی طور پر۔ یعنی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، اسے
خاندان عبد مناف بھی کہا جاتا ہے، لیکن زیادہ معروف خاندان بنو ہاشم ہے۔ بنو ہاشم، ان کے پاس میزبانی تھی حجاج کی، آب زمزم کا چشمہ ان کے پاس تھا۔ باقی جو لوگ تھے کچھ ان میں سپہ سالار تھے، یعنی اگر جنگ کرنی ہے تو وہ قبیلہ فیصلہ کرے گا۔ کچھ کے خارجہ معاملات جو تھے وہ تھے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان ہے وہ قضاء کا، یعنی آپ یوں سمجھ لیں جدید دور میں اگر میں ترجمہ کروں تو جو مکہ المکرمہ میں جج ہوتے تھے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا خاندان تھا۔ ماشاء اللہ۔ تمام سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ اگرچہ وہاں کفر و شرک تھا، بت پرستی تھی، وہاں بہت ساری خرابیاں بھی تھیں، لیکن پورے عرب کا اور بالخصوص اہل مکہ کا سخی ہونا، اپنے قول و قرار کا پکا ہونا، وعدے کی پاسداری کرنا اور شجاع ہونا، بہادر ہونا، یہ تو اہل مکہ کی خصوصیات ہیں، اور وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی تو خصوصیات ہیں۔ آپ اہل مکہ کو چھوڑیے، جن کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آزاد کیا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ان کا ذکر بھی لازم و ملزوم ہے، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیں مکے کا غلام ہے اور وہ کام کرتا ہے، کوئی غلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس دور میں، یعنی وہ جو مالک کہے گا وہ کام کرے گا، کوئی پڑھا لکھا ہونا نہیں ہے۔ تو اہل مکہ کی کوالٹی، یعنی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بھی جو زبان ہے کہ جب وعدہ کر لیا یا کوئی قول کر لیا، اقرار کر لیا، تو وہ کتنے پختہ تھے کہ جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ شریف پڑھا، اسلام قبول کر لیا، تو 13 سال مکے کے سرداروں نے پورا زور لگا لیا، تو مکے کے ایک غلام کو اس کلمے سے پیچھے نہیں کر سکے۔ اللہ یعنی یہ اہل مکہ کی خصوصیات میں کہ وہ قول کے اتنے پختہ تھے۔ تو جہاں جس معاشرے کا، جس خطے کا، جس علاقے کا غلام اپنے وعدے کا اتنا سچا ہے، آپ اندازہ لگائیں اس معاشرے میں جو مکہ کا سب سے بڑا بزنس مین سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، وہ کتنے سچے ہوں گے، سبحان اللہ۔ اور وہ اپنے وعدے کے کتنے پکے ہوں گے۔ ان کی سچائی قبول اسلام کے بعد ان کی سچائی کا بھرم تو رب کائنات نے بھی خود جی بالکل بالکل، وہ تو دیکھیں نا، صدیق کا لقب، یہ صدیق کا لقب جو دیا واقعہ معراج کے بعد، یہ آپ نے اس طرف توجہ کی ہے، وہ اگرچہ بعد میں آتا، لیکن کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بات بتائی تو ابو جہل کو نے سمجھا کہ شاید یہ موقع بہت اچھا ہے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جہاں دیدہ شخص جب اس کے سامنے یہ بات ہوگی تو وہ کسی بھی صورت یہ بات قبول نہیں کرے گا۔ حالانکہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفار کے سامنے صرف جو 15ویں پارے میں زمینی معراج کا ذکر ہے اس کا تذکرہ کیا کہ میں رات کو مسجد اقصیٰ گیا پھر واپس آ گیا۔ آگے آسمانی معاملات، واقعات، وہ عرش تک جانا یا دیدار باری تعالیٰ، اس کا حضور نے کفار کے سامنے تذکرہ نہیں کیا۔ لیکن جب ابو جہل نے آ کے یہ بات کی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پہلے انکار کیا، یعنی پہلے اسے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، کہ پہلے حضور کا نام نہیں لیا، ہاں چونکہ حضور کا نام نہیں تھا، تو اس نے کہا کوئی کہے، تو آپ نے فرمایا یہ ناممکن ہے، کوئی بندہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اتنی 2 مہینے کی مسافت ہے جانے کی، 2 مہینے آنے کی، اور وہ کہتا ہے میں ایک رات کو گیا ہوں، تو یہ نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ لیکن جو ہی ابو جہل نے کہا کہ یہ حضرت محمد بن عبداللہ کہتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو صدیق اکبر نے فرمایا وہ اس سے بھی بڑی بات کہیں تو وہ سچی ہے، سبحان اللہ، وہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ معیار ہے اسلام کا۔ حضور قبول اسلام جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، قبول اسلام کا جو واقعہ ہے، اس پر بھی تھوڑی روشنی ڈال۔ بنیادی بات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حیات طیبہ کی خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جوانی میں بالکل ابتدا میں، یعنی جوانی کے آغاز میں ان کی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بہت گہری رفاقت ہو گئی تھی، تو انہوں نے حضور کی حیات طیبہ میں بہت ساری چیزیں مشاہدہ کی جو اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کی امانت، صداقت، دیانت اور حضور کا پورے ایک اہل مکہ سے ممتاز ہونا، یہ باتیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھی۔ لیکن سیرت نگاروں نے 1-2 باتیں بڑی خاص لکھی ہیں کہ جو آپ کے قبول اسلام پہ، ایک ازالت الخفا میں بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن باہر گیا جنگل میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا، تو اچانک یہ ہوا کہ اس درخت کی شاخیں جو ہیں وہ میرے قریب آنا شروع ہو گئی،
جی جھک گئیں اور جھک گئیں. ایک درخت کی شاخ جو ہے وہ میرے سامنے آئی اور وہ درخت مجھ سے ماوے کلام ہو گیا. سبحان اللہ. میں بڑا حیران ہوا. جی. میں نے کہا بھائی درخت بھی باتیں کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا بھائی جو آپ کے دوست ہیں یہ نبی آخر الزماں ہیں، یہ خاتم النبیین ہیں. سبحان اللہ. جب یہ اعلان نبوت فرمائیں تو تم کوئی پس و پیش نہ کرنا، کوئی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہ کرنا، تم فوراً کلمہ پڑھ لینا. سبحان اللہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو مجھے نہیں پتا تھا. جی. تو اس درخت نے مجھے کہا، میں جب سفر شام سے واپس آ رہا تھا تو اسی درخت کے نیچے بیٹھا، اسی نے مجھے بتایا. اس نے کہا کہ بھائی تم جو ہے جا کے آپ حضور نے اعلان نبوت فرما دیا اور تم نے کلمہ پڑھنا ہے. یعنی یہ درختوں کو بھی شعور تھا، درختوں کو بھی اسلام شعور کی نبوت اور جی رسالت. بالکل. پتھروں کو بھی شعور تھا. جی جی. اور یہ تو سیرت حلبیہ میں، سیرت کی ساری کتابوں میں، مشکاہ شریف میں بھی جب حدیث ابو پاک ہے جہل نا، وہ اپنی مٹھی میں کنکریاں لے کر آ گیا تھا، ہاں وہ کنکریاں بھی، ان اور کنکروں کو بھی شعور. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ والی وہ بڑی مشہور حدیث ہے نا، مشکاہ شریف میں بھی، سیرت حلبیہ میں بھی، اور سیرت کی تمام کتابوں میں. کہ وہ جا رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں صلاۃ و سلام سنتا تھا، السلام علیکم یا رسول اللہ، لیکن مجھے وہ بندہ کوئی نہیں دکھائی دیتا. تو میں نے جب حضور سے سوال کیا تو حضور نے فرمایا کہ وہ جو پہاڑ کی چوٹی پہ پتھر دیکھ رہے ہو، وہ پتھر جب میں بکریاں چرانے آیا کرتا تھا بچپن میں، اس وقت بھی یہ سلام پڑھا کرتا. سبحان اللہ. سبحان تو شعور تو سب کو تھا. ایک یہ واقعہ، اور دوسرا واقعہ جو ہے تاریخ دمشق وغیرہ میں وہ بڑا مشہور ہے ابن عساکر میں، کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، یہ سفر شام میں تھے. جی. یعنی اس وقت یہ تجارت کی غرض سے شام میں تھے. یہ جی. کچھ عرصے بعد، کچھ دنوں کے بعد آئے. جی. تو وہاں ایک راہب ملا، جی. اور وہ کچھ روایتوں میں تو بحیرہ کا ہی ذکر ہے کہ وہ جس نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی زیارت کی، اور پھر جناب ابو طالب کو سفر شام میں بتایا کہ بھی یہ نبی ہیں. اور ایک میں ایک اور ہے جو اس نے عجیب و غریب واقعات دیکھے اور وہ عرض کیے. ہاں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو وہاں ایک خواب آیا. جی. تو جب آپ نے خواب سنایا وہ اس کو، تو اس نے کہا کہ تم کون ہو، جی. کہاں سے آئے ہو بھائی؟ انت مکی. آپ نے فرمایا ہاں میں مکی ہوں. جی. تو اس نے کہا انت قرشی، یعنی تم قریشی ہو. تو میں نے کہا جی ہاں میں قریشی ہوں. تو پھر اس نے کہا کہ میں، وہ ایک روایت میں ہے کہ پیٹ دیکھنا چاہتا ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ تھوڑا سا ران سے کپڑا ہٹاؤ. تو نشان تھا. تو اس نے کہا میں نے پہلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اعلان نبوت کریں گے، تم ان سے پہلے کلمہ پڑھو گے ان کا سب سے پہلے، اور پھر یہ ہے کہ تم ان کے وصال کے بعد ان کے پہلے خلیفہ بھی ہو. سبحان اللہ. اور پھر اس نے آپ کی جو خلافت ہے، آپ کے قبول اسلام سے پہلے اس راہب نے بھی یہ آپ کی خلافت کی جو پیش گوئی ہے یا اس کی نشانی ہے وہ بتا دی تھی. جی. یہ تو اور بھی ہے نا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ والی روایت. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو ہے یہ تو ایک مسلمہ ہے کہ یہ تو پہلے سے فیصلہ تھا. ہاں پہلے سے فیصلہ تھا. جی. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ والی جو روایت ہے نا، وہ خلافت کا آپ نے یہ کر دیا. وہ کہتے ہیں جب ہم شام میں گئے، حضور نے اعلان نبوت کر دیا. وہ کہتے ہیں میں ایک یہودی کے پاس تھا. جی. تو اس سے میں نے بات پوچھی تو اس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا. تو کہتے ہیں وہ مجھے کہنے لگا کہ تم میرے گھر آؤ. جی. تو کہتے ہیں جب میں اس کے گھر گیا تو وہ ہم 3-4 لوگ تھے. تو وہ جو ہے وہ دیکھنے لگا کچھ. تو اتنی دیر میں ایک اور یہودی آ گیا. جی. تو اس کے بعد جو ہے وہ اس نے کہا کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا یہ مکہ سے آیا ہے اور میں جناب محمد الرسول اللہ کی تصویر اسے دکھانا چاہتا ہوں. جی. تو اس نے کہا نہیں تیرے پاس نہیں، وہ تو میرے پاس پڑی ہے. جی. وہ تو تم سے میں لے گیا تھا. تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں وہ ہمیں ادھر لے گئے، اور جب ادھر گھر گئے تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک تصویر تھی اور وہ میں نے فوراً پہچان لی. جی. تو کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ ایک بندہ نیچے بیٹھا ہوا ہے اور جیسے کوئی اپنے شیخ کو مرید دباتا ہے یا مطلب قدم چھوتا ہے، گھٹنوں کو ہاتھ لگاتا ہے، تو اس طرح ایک بندے کی تصویر ہے. یعنی وہ بڑا بادب طریقے سے نیچے بیٹھا ہوا ہے. تو کہتے ہیں میں نے اس سے یہودی سے کہا کہ یہ ساتھ کس کی تصویر ہے؟ تو اس نے کہا جب پہلے نبوت جاری تھی، جب کوئی نبی تشریف لاتے ان کے جانے کے بعد دوسرا نبی آ جاتا، لیکن یہ جناب محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن یہ جو بندہ بیٹھا ہے یہ ان کا پہلا خلیفہ ہوگا.
تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں جب میں نے قریب جا کے غور سے دیکھا تو وہ سیدنا صدیق اکبر کی تصویر تھی، رضی اللہ تعالیٰ، یعنی وہ پہلے سے طے تھا۔ جی تو جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں اسلام سب سے پہلے لائے ہیں، جی جی، تو خلافت بھی سب سے پہلے سب سے آپ ہی پہلے کو میں، عطا کی لیکن میں وہ جو بات عرض کریں نا اسلام والی، جی جی کہ وہ بحیرہ نے بتایا، جی جی اچھا اس نے کہا کہ مجھے ملتے جانا، جب واپس جاؤ گے نا جی جی تو مجھے ملتے جانا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں واپس آنے لگا تو میں اس سے ملا، میں نے کہا بھی میں تو اب مکے جانے لگا ہوں۔ جی اس نے مجھے ایک نعت دی، لیکن اشعار، جی تو کہنے لگا میں بہت بوڑھا ہوں، اب میں جا نہیں سکتا، سفر کے قابل نہیں ہوں، تو تم جب جاؤ گے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نا یہ میرا ہدیہ عقیدت ہے، میں نے کچھ اشعار لکھے ہیں تو یہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ سبحان اللہ، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں بھی میں جب واپس آیا تو حضور نے مجھے دعوت دی، تو میں نے کہا ما دلیلک، کہ یا رسول اللہ اس پر دلیل کیا ہے، اللہ سارے جو مانگتے اللہ ہیں۔ اکبر، تو حضور نے فرمایا ابو بکر تم بھی دلیلیں مانگتے ہو، تو ایک تو یہ تھا بھی رب نے تجھے بنایا ہی میرے لیے ہے، سبحان تو اللہ، دلیل کی کیا ضرورت ہے، سبحان اللہ، اور دوسرا یہ تھا فرمایا وہ جو راہب نے تمہیں سب کچھ تو بتا کے بھیجا ہے۔ اچھا اب حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے بھی مجھے پتہ تو چل گیا، لیکن میں نے پھر سوال کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو شام میں بہت سارے راہبوں کو ملا ہوں، اب پتہ نہیں آپ کس راہب کی بات کر رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا جس راہب نے تجھے میری نعت لکھ کے دی ہے نا اس نے جو باتیں بتائی ہیں میں ان کی بات کر رہا سبحان ہوں۔ اللہ، تو آپ فرماتے ہیں میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انک رسول صلی اللہ، اللہ کہ میں آپ کی دعوت کو قبول کرتا ہوں، اور پہلے کی اولیت کی آپ نے بات کی۔ حضور اس میں کچھ روایات میں ایسا بھی ہے کہ آپ کو خواب آیا کہ سورج جو ہے وہ آپ کی جی گود جی میں آ ہاں گیا، ہاں بالکل کچھ بالکل روایات ایسی جی بھی ہیں، وہ بھی ہیں، وہ آپ نے تعبیر پوچھی تو اس نے بھی یہی کہا، جی جی اس میں ورقہ بن نوفل کا نام آتا ہے جی کہ جن کے پاس حضرت خدیجہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم، کو لے کے گئی تھی نا، جی جی ان سے ورقہ بن نوفل سے آپ نے تعبیر پوچھی یہ سورج والی، جی کہ بھئی میں نے دیکھا کہ وہ روشنی ہے اور سورج میری گود میں، تو اس نے کہا کہ بھئی حضور جلوہ افروز ہونے والے ہیں جی اور تم ان کی روشنی کو آگے پھیلاؤ گے اور پہلے خلیفہ بنو گے۔ جی تو اسلام میں اولیت کی 4 روایتیں ہیں، جی جی ایک حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ، ایک جو ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی، جی ایک حضرت مولا علی رضی اللہ کرم تعالیٰ عنہ اللہ کی، اور ایک حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جی سبحان ان چاروں کی روایات ملتی ہیں، جی جی لیکن قربان جائیں اللہ نے جو ہمیں علماء دیے، سبحان اللہ، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ جی امام الائمہ سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی جی انہوں نے اس کی بڑی خوبصورت تطبیق کی، جی جی انہوں نے فرمایا کہ یہ چاروں روایتیں درست ہیں، جی جی یعنی یہ اسلاف کا طریقہ ہے، نہ کہ مطلب حدیث کا انکار کرو، جی نہ کہ اپنی سطحی عقل کو دیکھ کے جی تو اگر عربی کا کوئی ایک لفظ بھی سمجھ نہ آئے جی جی تو وہ تم حدیث کا ہی انکار کرو کہ جی میری سمجھ میں نہیں آ رہا، جی بلکہ علماء نے ہمیں جو طریقہ بتایا، اسلاف نے بتایا کہ دیکھیں وہ کیسے حدیث کو پڑھتے اور ان روایات کی تطبیق کرتے، ان میں سوچتے۔ تو حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تطبیق یہ کی، جی انہوں نے کہا بھی یہ چاروں روایتیں درست ہیں۔ جی مردوں میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر نے اسلام قبول کیا، جی عورتوں میں سب سے پہلے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، جی جی بچوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول سبحان کیا۔ اللہ، کیسی خوبصورت انہوں نے جی بہت اس کو خوبصورت، categorize جی کیا۔ ہاں بالکل تطبیق، جی اور یہ اور اسلام جو ہے وہ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کا یوں سمجھے، بہت سارے علماء نے لکھا ہے، علامہ ابن حجر مکی نے، علامہ بدر الدین عینی نے، اور تقریباً اس پر امت کا جس طرح خلافت پر اجماع ہے، جی تقریباً امت کا اجماع ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دور جاہلیت میں بھی بت پرستی نہیں کی، سبحان کبھی بھی بت کے سامنے نہیں جھکے، سبحان یعنی یہ وہ دل ہے کہ جو اللہ نے بنایا یہ حضور کی محبت کے لیے ہے، سبحان اللہ۔ اور صدیق اکبر وہ بدن ہے کہ جس کو اللہ نے بنایا یہ حضور کی رفاقت کے لیے۔ حضور علیہ السلام کے تو سارے صحابہ ہی سلیکٹڈ تھے، جی بالکل، اور بالکل اللہ رب العزت نے حضور کے اصحاب کا بھی انتخاب فرمایا۔ جی آپ نے درست فرمایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کی بات کی جائے تو یہ بات تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ اسلام پر آپ کے بہت سارے احسانات ہیں، اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ میں نے سب کا بدلہ دے دیا مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ بروز حشر
خالق کائنات عطا کرے گا۔ اسلام کے جو ابتدائی ایام تھے اس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانیاں ہیں اس پر ذرا تھوڑی روشنی ڈالیے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بڑا خوبصورت جملہ جو حدیث پاک میں امام الانبیاء کا ارشاد گرامی ہے ابھی آپ نے بیان فرمایا، جی جی، یہ پورے اسلام میں صرف دو شخصیات ہیں جی جن کے بارے میں حضور نے یہ جملہ ارشاد صلی اللہ فرمایا، علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی ایک حضرت سیدنا صدیق اکبر جی جی، اور دوسری شخصیت حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی پوری زندگی میں جی جی، دیکھیں نا جی، گھر چھوڑا، سبحان پورا اللہ۔ کاروبار ایک قسم کا دنیاوی اعتبار سے تباہ ہوا، جی جی یعنی آپ ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے ساری تجارت جی جی مدینے جا رہے ہیں، جی گھر ادھر رہ گیا، مال و متاع ادھر رہ گیا، بزنس سارا ادھر رہ گیا، جی لیکن ساری زندگی جی جی، ایک لفظ بھی آپ پوری تاریخ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کا نہیں دکھا سکتے جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کبھی کوئی تقاضا ہی کیا ہو کہ یا رسول اللہ ایسے نہیں ایسے کر لیں، سبحان اللہ۔ یعنی یہ عشق کی انتہا ہے۔ عرض کروں گا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو 3 خواہشات تھیں، جی جی، چونکہ آپ کی قربانیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ آپ کی اسلام کے لیے کیا کیا قربانیاں ہیں، تو وہ جو 3 خواہشات تھیں بالکل، اور خالق کائنات کی بارگاہ میں جو التجا کی جی جی بالکل، کہ چہرہ سرکار آنکھیں کا میری ہو، ہوں اور چہرہ تیرے چہرہ محبوب سرکار کا ہو، جی بالکل بالکل، اور یہ پھر بہت بڑی خواہش ہے، مال میرا ہو اور خرچ تیرے محبوب صلی محبوب اللہ پہ علیہ ہو، جی وسلم پر ہو، اور بیٹی میری ہو، گھر تیرے محبوب کے ہو۔ جی اس پر بالکل تھوڑی بالکل، اگر آپ یہ تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ اب یہ دیکھیں یہ بھی ادب ہے، جی جی یعنی یہ محبت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جی جی، 3 چیزوں کا ذکر کیا کہ مجھے دنیا میں خوشبو پسند ہے، سبحان اللہ، تمہاری دنیا میں سے جی جی خوشبو پسند ہے، عورت پسند ہے، جی اور ایک شاید دودھ کا ہے کہ بھئی دودھ مجھے پسند ہے، جی جی، تو اب یہ محبت ہے آہا سبحان اللہ، کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے تتبع میں ذکر 3 چیزیں کی، جی جی، لیکن اگر آپ ان کا ماحصل دیکھیں، نتیجہ دیکھیں تو صرف سرکار کی ذات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی ذکر حضور کے تتبع میں جی جی، ادب ہے نا۔ اب یہ نہیں کہا، حالانکہ عام اگر یہ ہو تو یہ جملہ ہو سکتا تھا کہ حضور میری تو ایک ہی خواہش ہے کہ میں آپ کو دیکھتا رہوں، سبحان اللہ، لیکن وہ انداز ادب ہے جی جی، کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ 3 اشیاء کا ذکر کیا جی تو سیدنا صدیق اکبر نے بھی پھر 3 چیزوں کا ذکر کیا، لیکن نتیجہ اور محال جو ہے وہ ایک ہے۔ اور قربانی تو جیسے آپ نے کہا پہلے دن سے لے کے، جی جی یعنی پہلے دن سے لے کے جی اپنے وصال تک، جی جی، یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ہر مرتبہ قربانی دی، ہر مرتبہ، اور غزوہ اور تبوک امت کا کو، واقعہ جی بڑا غزوہ معروف تبوک ہے۔ میں وہ آنے لگا ہوں جی جی کہ یعنی اسلام قبول کیا جی جی تو پہلے مکہ میں تشدد، جی ظلم، جبر، جی وہ بالکل حضور کے سامنے کھڑے رہے، دیوار بن کے کھڑے یعنی ہیں۔ سامنے۔ جی، اب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو بھی طنز کا تیر آیا صدیق اکبر نے جھیلا، سبحان اللہ، پتھر آیا صدیق اکبر نے جھیلا، سبحان اللہ، کوئی نقصان ہونے لگا صدیق اکبر نے جھیلا، یعنی یہ سب سے بڑی قربانی۔ سبحان اور اللہ، پھر آپ اندازہ کریں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اتنی بات فرمائی کہ بھائی میں بلال کو دیکھ کے پریشان ہوتا ہوں، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اب اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے کہ غلام کو بندہ کسی ایک لیول پہ چلیں، آج نہیں تو دوسرے دن نہیں تو تیسرے دن کوئی وقفہ ڈال کے کوئی، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بات ہی نہیں کی، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر سے 3 مرتبہ وعدہ خلافی کی امیہ بن خلف نے، یعنی سودا توڑا، ظلم کیا، جبر کیا، تجارت میں بھی، جی یعنی کفر کا نظام اتنا ظالمانہ ہے کہ حضرت بلال حبشی پر وہ ظلم کر رہے ہیں، جی زیادتی کر رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، بھوکا رکھ رہے ہیں۔ پھر سودا طے ہو گیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے وہ جو سودا تھا کہ بھئی اتنے پیسے دے دو تو میں دے دوں گا، جی، پھر کہا نہیں وہ غلام بھی دو اللہ اکبر، پھر میں دوں گا۔ اچھا، جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ مان گئے فرمایا بھی میں ٹھیک ہے وہ دیتا ہوں، پھر اس نے توڑا
پھر اس نے کہا نہیں ایک اور غلام بھی دو، وہ 2 فلاں غلام اور اتنے پیسے دو تو میں دوں گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تم جتنا بھی مانگو نا آج میں سب کچھ دوں گا، اس لیے کہ بلال کو دیکھ کے رسول اللہ خوش ہو جائیں گے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یعنی یہ قربانی پہلے دن کی خواہش تھی کہ بلال کو لے کر آؤ، اور پھر وہ جیش الاسرہ تک یعنی غزوہ تبوک تک آپ دیکھ لیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یہ صحابہ کی قربانی ہے اسلام کے لیے۔ اور یہ خاص طور پر میں یہ طلباء کو عرض کروں گا جو دین کے جو طلباء ہیں اور دین کے علماء ان کی خدمت میں کہ آج ہم تھک جاتے ہیں جب کوئی تھوڑی سی مشکل آتی ہے، کبھی مطلب مدرسے میں مشکل آ گئی یا کوئی مالی مشکل آئی تو ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے تو اتنے سال لگا دیے کہ اسلام پہ قربانی دیتے ہوئے خدمت۔ آپ قابل تحسین ہیں، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اس معاشرے کا آپ حسن ہے واقعی کہ آپ مدرسے میں دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں، آپ مسجد میں مدرسے میں خدمت خلق کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہیں علماء۔ لیکن اے علماء یہ بھی تو سوچئے نا کہ جس بندے نے ہجرت کے وقت سانپ سے ڈسوایا، گھر بار چھوڑا، حضرت بلال حبشی کو آزاد کروایا، پھر بدر میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست رحمت کو پکڑ کے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ اتنے پریشان نہ ہو انشاءاللہ یہ فتح ہمارا مقدر۔ اتنی تسلیاں تھیں۔ سبحان اللہ۔ وہ تبوک والے دن کہہ سکتا تھا نا میں تھک گیا ہوں، اللہ اب میں نے اتنی قربانیاں دی ہیں تو میں نے تو اسلام پر اتنے احسان کیے، لیکن صدیق اکبر نے وہاں بھی سارا مال دے دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ اے رسول اللہ کی امت کے علماء تم نے تھکنا نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اے حضور کی امت کے درویشوں طلباء تم نے تھکنا نہیں ہے، ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کرنی ہے۔ لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پھر سب کچھ لٹا کے جب حضور نے مزار میں اپنے ساتھ رکھا تو حضور نے اپنی امت کو یہ میسج دیا کہ اے میرے دین کے وارثو، اے میرے مہمانوں، تم نے تھکنا نہیں ہے، اسلام کسی کا قرض نہیں رکھتا، اسلام سارے قرض چکا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت بڑا اہم کردار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ختم نبوت کے حوالے سے بھی رہا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ جو جھوٹا مدعی نبوت تھا جس کا نام مسیلمہ کذاب تھا، یہ فتنہ کب پیدا ہوا اور اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے اس فتنے کا؟ اس پر ذرا روشنی ڈالیے۔ مسیلمہ کذاب جو تھا یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کے وقت بھی یہ جوان تھا۔ قبائلی عصبیت، پیسے کا لالچ، مفادات، یہ صرف چیزیں تھیں جن کے زور پر مسلمہ نے، لیکن جو سب سے بڑا یہاں نقصان ہوا مسلمانوں کا وہ یہ ہے کہ رحال نامی ایک شخص تھا، وہ یمامہ کا رہنے والا تھا، اس نے آیا کلمہ پڑھا، مدینہ طیبہ میں رہا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب وہاں یمامہ میں یہ فتنہ شروع ہوا اور مسلمہ نے زور شور سے یہ دعویٰ کیا کہ بھی میں بھی نبی ہوں حضور کے بعد، لیکن عرب اقتدار کے لیے مجھے نبوت نہیں دینا چاہتے، تو یہ ایک ذرا نیا نعرہ تھا اور کچھ لوگ جو ہیں وہ قریب مطلب آ گئے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے کہ وہاں ماحول کیسا ہے اور لوگ کیوں مسلمہ کی طرف جا رہے ہیں، تو مشورہ کیا کہ کس کو بھیجا جائے۔ تو رحال نے اپنے آپ کو پیش کیا، یہ ایک لغت میں رجال بھی ہے، اس نے کہا جی میں جاتا ہوں۔ تو سب صحابہ نے اعتماد کا اظہار بھی کیا کہ بھئی یہ بندے جو ہیں یہ یمامہ کا رہنے والا ہے، وہاں کے معاملات کو بہتر طور پر سمجھتا ہے۔ یہ جب گیا تو مسلمہ کے بندے آگے آ گئے، صحیح، اس کو مطلب کہ جی بھی پکڑ لیا، اس کو 6-7 دن بڑی مہمان نوازی کی، قبائلی عصبیت، پیسے کا لالچ اور بہت سارے، تو اس نے اپنا ایمان مسلمہ کے ہاتھ پر بیچ دیا۔ اللہ اکبر۔ اور جب اس نے بیچا، مرتد ہو گیا تو مسلمہ نے کہا کہ بھئی جو مسلمان وہاں تھے غالباً حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو کہا کہ جی آپ فیصلہ کروا لیں۔ مسلمان اکٹھے ہو گئے، اس نے کہا بھی یہ بندہ مدینے کا ہے، یہ صحابی ہے، حضور کے پاس رہا ہے، تو اس سے پوچھ لو۔ اس مجمع میں جو کہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ تھے، رحال نے تقریر کی اور اس تقریر کے اینڈ پہ یعنی اس نے دھوکہ دہی سے کام لیتے ہوئے کہا کہ اگرچہ مجھے خلیفۃ المسلمین نے یہ بتا کے بھیجا ہے کہ مسلمہ کے ساتھ نہیں ملنا،
لیکن سچی بات یہ ہے کہ مسلمہ نبی ہے۔ استغفر اللہ۔ اب وہ جو لوگ تھے نو مسلم، جی یعنی ابھی اسلام نیا نیا تھا، جی تو انہوں نے سمجھا کہ بھئی یہ صحابی ہے، تو جی اس سے یہ پتہ چلا کہ اسلام کو کفر نے ظاہری طور پر اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا منافقوں نے پہنچایا۔ منافقوں نے پہنچایا۔ یعنی دوسرے معنوں میں جدید ٹرم میں آپ یوں کہہ لیں کہ جو کفر کے سہولت کار ہیں وہ اسلام کے لیے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ تو جو اسلام کے غدار تھے ان کی وجہ سے کچھ دن یہ فتنہ ٹھہرا، لیکن فتنہ جتنے بھی مکر ہوں، فتنہ ختم نبوت کے خلاف انشاءاللہ ٹھہرے گا کوئی نہیں، انشاءاللہ۔ تو اس کا جو مسیلمہ کذاب کا جو فتنہ تھا، جی اس کا خاتمہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے فرمایا، اس پر ذرا روشنی ڈالیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے قوت کے ساتھ، جی یعنی مطلب یہ ہے کہ اسلام کا جو مخالف ہے، جو منافق ہے، جی وہ پیار کی زبان نہیں۔ اچھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی یہ بھی خصوصیت ہے، جیسے آپ اول الاسلام ہے نا، جی جی اسی طرح ختم نبوت کے پیٹرن میں بھی صدیق اکبر اول ہے۔ جی بے شک۔ یعنی ختم نبوت کے لیے جنگ، ختم نبوت کے مسئلے کی وضاحت، سب کچھ اس میں سیدنا صدیق اکبر کو ہی اولیت حاصل ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ مسئلہ حل کیا۔ یہ جنگ اتنی شدید تھی کہ اس میں بڑے جید صحابہ، 1200 صحابہ جام کرام شہادت نوش فرمایا، اور پھر 700 وفات صحابہ، قدیم الاسلام صحابہ، اللہ اکبر۔ یعنی حضرت زید بن خطاب فاروق اعظم کے بڑے بھائی، حضرت حذیفہ بن یمان کے بھائی، یعنی بڑے قدیم الاسلام صحابہ۔ صرف یہ نہیں کہ مطلب کہ کوئی نوجوان صحابہ، تو اس سے یہ میسج بھی جاتا ہے کہ جب ختم نبوت کا معاملہ آ جائے تو پھر جیسے جید صحابہ نے اور حفاظ کرام نے جام شہادت نوش کیا، تو اس میں تمام علماء کو، تمام مشائخ کو، اور جو جتنے بھی بڑے منصب پر ہے اس کو اس میں کردار جی ادا کرنا بالکل، چاہیے۔ یہ کیوں نہیں، یہ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تو قانون بنایا نا۔ جی جی ختم نبوت کا مسئلہ تو اتنا عام ہے کہ آپ نے جب تخت خلافت پر متمکن ہوئے تو آپ نے فرمایا آج کے بعد جی کوئی بدری صحابی جو ہے وہ کسی جہاد میں نہیں جائے گا، کیونکہ یہ تبرک ہے۔ جی جی اب حضور کے ساتھ پہلی جنگ کی، اسلام کے لیے انہوں نے 50-60 جنگیں لڑی ہیں، تو اب کتنا کچھ، تو اب ان کو برکت حاصل کرو، دین سیکھو، زیارت کرو۔ لیکن جب مسلمہ کا فتنہ آیا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلی ترمیم کرتے ہوئے یہ قانون ختم کیا، فرمایا بدری ہو یا غیر بدری ہو وہ یمامہ پہنچے۔ اب حضور کی نبوت کا معاملہ ہے، حضور کی نبوت کا، اللہ اکبر۔ تو کتنا بڑا شیخ ہو، کتنا بڑا پیر ہو، کتنا بڑا عالم ہو، ختم نبوت کے مسئلے پہ تو ہر بندے کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ بدری صحابہ سے کسی جی کا بڑا بالکل، مقام بدری صحابہ سے بڑا تو کسی کا مقام نہیں نا۔ صحابہ سے تو خیر سارے ہی ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، لیکن بدری صحابہ سے خصوصی طور پر اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ جی یہاں پر ہندوستان کے علاقے قادیان میں بھی ایک فتنہ پیدا ہوا، جسے فتنہ قادیانیت کہتے ہیں، مسیلمہ کذاب، اور یہاں پر جو مرزا غلام قادیانی ہے اس کو مسیلمہ پنجاب بھی کہا جا بڑا سکتا مشہور ہے۔ لفظ ہے یہ، مسلمہ پنجاب۔ جی، تو اس فتنے کے رد کے لیے امت مسلمہ پر کیا اب ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ امت کے لیے میسج یہ ہے، امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ امت سستی اور لاپرواہی کا مظاہرہ نہ کرے۔ ختم نبوت بڑا حساس ایشو ہے، جیسا کہ پہلے آپ نے ذکر کیا کہ جب مسلمہ کذاب کے لیے صحابہ کرام، اور وہ بھی بدری صحابہ کرام، جی جی تو یہاں بھی امت کے ہر فرد کی، جی یہ صرف کوئی علماء کی ذمہ داری نہیں، جی جی یہ دکاندار کی، جی تاجر کی، وکیل کی، جج کی، فوجی کی، سپاہی کی، ہر مسلمان جو جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ختم نبوت کی حساسیت کو سمجھے اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں آئے۔ جی مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی، اور آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، اور جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام ہے، جو بقول اقبال کہ پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، یہی پیغام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ امت مسلمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جائے، اور جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا حق ادا کیا، جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف جہاد کیا، جس طرح اپنا مال دولت سب کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیا،
آج بھی ہر مسلمان کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسوہ حسنہ کو سمجھنا چاہیے اور آپ کے اسوہ پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اسی میں ہماری فلاح ہے، یہی اسلام کا اصل پیغام ہے۔